اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل
تفضیلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 20 تا 22، یہ وہ آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے اور جن کا میرے آج کے خطبے کے مضمون سے تعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی کچھ تفسیر بیان کروں، مناسب ہوگا کہ میں ان کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے، یہ تقریباً لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اراد الآخرۃ، جو بھی آخرت کا ارادہ کرے۔ اس میں جو سے مراد شخص واحد بھی ہو سکتا ہے اور عموماً لوگ، جیسا کہ من کے اندر جمع بھی داخل ہوتی ہے، تو جو لوگ بھی یا جو بھی آخرت کا ارادہ کرے وَصَالَحَ سَعْيَهَا، اور آخرت کے لیے اپنی کوششوں کو وقف کر دے، جو کچھ بھی اس کو توفیق ہے اس کے مطابق وہ آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس ایسے لوگ ہیں جن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ مشکور سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے لفظوں میں، مشکور سے مراد وہ نعمتیں ہیں، وہ کوششیں ہیں جو قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خطبے کے آغاز ہی میں ان کے کچھ تفصیلی پہلو بھی بیان کر دوں تو پھر تسلسل ٹوٹے گا نہیں، اس لیے بجائے محض ترجمہ رکھنے کے صاحب کے سامنے رکھنے کے میں اب اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان میں سے ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا کے نتیجے میں، یہ تیرے رب کی خاص عطا ہے جس کی وجہ سے ہم جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا ایسی ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں کسی پر رحمت فرماؤں گا، کوئی عطا کروں گا، تو کوئی اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ کس طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر فضیلت دی۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت اکبر و درجات کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، وہ اکبر و تفضیلا، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے۔ ان آیات میں آغاز میں جو سائی کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ ایک ہی گروہ معلوم ہوتا ہے، لیکن آخر پر جو سائی کے ذکر کے تعلق میں مزید باتیں بیان فرمائیں ان میں دو گروہ دکھائی دینے لگے ہیں۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جو کوئی بھی آخرت کا ارادہ کرے یا جو لوگ بھی آخرت کا ارادہ کریں اور اس میں وہ اپنی کوششوں کو محو کر دیں، ایسی صورت میں ایسے لوگ مومن ہوں، یا وہ من کا لفظ مومن سے تعلق رکھتا ہے، وہ خواہ اگر من جمع میں ہے تو مومن کا ترجمہ بھی جمع ہی میں لیا جائے گا، اگر من واحد ہے تو اس کا مومن کا ترجمہ بھی واحد میں کیا جائے گا۔ لیکن آخر پر جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ جمع میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ من کے اندر یہ مفہوم ہے ہر وہ شخص جو ایسا کرے، اور ہر وہ شخص چونکہ سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے ایسا شخص، تو اس کی کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ بظاہر پہلے واحد کا ذکر چل رہا تھا، مگر اس آیت کے آخری حصے نے ثابت کر دیا کہ واحد مراد نہیں ہے، ایسے تمام لوگ مراد ہیں
اور سوسائٹی کے وہ حصے جو اس پر عمل پیرا ہوں ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اب یہ ایک ہی گروہ ہے جس کا تسلسل سے ذکر چل رہا ہے، لیکن اگلی آیت میں فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہم ان میں سے ہر ایک کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ یہ ان اور ان کون لوگ ہیں؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں نظر آتی ہے جس میں فرمایا گیا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض دوسروں پر فضیلت دی ہے۔ بس جو بھی آخرت کی کوشش کرنے والے ہیں ان میں ایک گروہ نسبتاً کم فیض یافتہ دکھائی دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کو رزق عطا فرماتا ہے ان میں سے ان کو روحانی، ذہنی اور جسمانی اور مالی رزق نسبتاً کم عطا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ دونوں گروہ ایسے ہیں جن کی ہم مدد کرتے ہیں، یا ان دونوں گروہوں کی ہم مدد کریں گے اگر یہ خدا کی راہ میں جد و جہد کریں اور آخرت کو اپنا لیں اور اسی کی کوشش کریں، تو اس راہ کی مشکلات اللہ کی مدد سے دور کی جا سکتی ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو یہ مشکلات دور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے دو گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو خدا فضیلت دیتا ہے اور دوسرے جن پر ان کو فضیلت دیتا ہے، اور یہ دوسرے گروہ اور پہلے گروہ دنیا میں جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو ان کے نتیجے میں بدیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور ان سے بدیوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی دعا ہی ہے جو مددگار ہے، اس کے سوا انسان کو ان سے بچنے کی ذاتی اہلیت نہیں ہے۔ یہ تفصیلی مضامین ہیں زیادہ، میں ان کی بحث کو چھوڑتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جماعت کی تربیت میں میں نے ان آیات کو بہت ہی اہم اور رہنما پایا ہے، اور آگے جب میں جا کے حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات آپ کے سامنے پڑھوں گا تو ان کا ان کے ساتھ گہرا تعلق دکھائی دینے لگے گا۔ اس تمہید کے بعد میں اب جماعت سویڈن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہلکے اشاروں کے ناموں میں نے ان کی باتیں کی، پھر پچھلے خطبے میں زیادہ کھل کر ان کی باتیں کی، اور چونکہ میری نیت خالصتاً آخرت کی نیت تھی، اور اللہ جانتا ہے کہ اس سلسلے میں جس قدر بھی ممکن تھی دعائیں ممکن تھی میں ساتھ کرتا رہا، اس لیے میں گواہ ہوں اس بات کا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، کہ ایسے لوگ جو آخرت کی نیت رکھ کر کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کی کوششیں رائے گاہ نہیں جاتی۔ آج میں اس کی گواہی کے طور پر یہ اعلان آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ سویڈن کے اکثر وہ خاندان جو میرے اس وقت مخاطب تھے، اگرچہ ان کے نام نہیں لیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس جماعت کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور جو ان کے لوٹنے کا انداز ہے، جو خطوط مجھے موصول ہوئے ہیں، میرا دل یقین سے بھر گیا ہے کہ یہ توبہ ان کی سچی توبہ ہے، اور آئندہ انشاءاللہ ان کی طرف سے مجھے دکھ نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت جو مجھے ان کے خطوط پڑھتے ہوئے جو خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس خوشی نے ساری تلخیوں کو بھلا دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سے قدسی یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ کے توبہ کرنے والے بندوں کے ساتھ رد عمل کا ذکر ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک انسان صحرا میں سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا ہے اور بظاہر اپنے اونٹ کو محفوظ طریقے پر جیسا کہ گھٹنے باندھے جاتے تھے تمام احتیاطوں کے ساتھ الگ رکھ دیتا ہے، الگ بٹھا دیتا ہے، اس پر اس کا پانی، اس کا زادرہ سب کچھ اس پر ہوتا ہے۔ لیکن جب شام کے وقت اس کی یا دوپہر گزرنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، اونٹ بھی غائب ہے، زادرہ بھی غائب ہے، جو کچھ اس کا اثاثہ تھا، جو کچھ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضرورتیں تھیں جو صحرا میں سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ ایسا شخص اگر دور افق پر نگاہ دوڑائے اور ہر طرف دیکھے کہ کہیں اس اونٹنی کے واپسی کا سامان، واپسی کے آثار دکھائی دیں، جو میرے دل جذبات سے ابل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصور سے کہ اللہ اس طرح اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اب اگر وہ لوگ جو توبہ کے محتاج ہیں ان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ ان کا اس طرح انتظار کر رہا ہے، تو ایک بھاری تعداد توبہ کرنے والوں کی ہے جو لپکیں گے اس طرف۔ اس سے زیادہ خوبصورت مثال توبہ کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے کے رشتے کی اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ بندہ محتاج اور مجبور جس سے کچھ کھویا جاتا ہے، جتنا اس کے کھوئے جانے کی تکلیف اس کو ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے کھوئے جانے کی تکلیف ان معنوں میں کہ ان کے زیان کا افسوس ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے کا کوئی دل ہے یا اس میں زیان کے افسوس کی وہی کیفیت ہیں جو ہماری ہیں، مگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمثیلات کے ساتھ انہیں اس طرح بیان کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل پر جو گزرتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور یہ پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ قدر شناس ہے جتنا ہم قدر شناس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کھوئے ہوئے بندوں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جس طرح ہم ایک صحرا، لقدق صحرا میں ایک گمی ہوئی اونٹنی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں جس کے اوپر ہمارا سرمایہ حیات لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی سرمایہ حیات نہیں جو اس کے کھوئے ہوئے بندوں سے پر منحصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ایک غنی ذات ہے، سارا عالم بھی اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے، اس کو ایک ذرے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود یہ محبت، یہ ہے جو اصل پیغام ہے۔ وہ بندہ تو مجبور ہے اس اونٹنے کے انتظار کے لیے جس پر اس کا سارا سرمایہ حیات ہے، وہ ذات تو مجبور نہیں ہے جس پر ساری کائنات کا انحصار ہے۔ اس کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، اس کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں، کوڑی کی پرواہ ہونی نہیں چاہیے۔ بس اس استغنا کے باوجود وہ ہجان جو اس بندے کے دل میں پیدا ہوا ہے اس ہجان کا تعلق خدا سے ہو، جیسا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، خالصتاً یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، ورنہ محبت کے بغیر اس مسئلے کی سمجھ آ نہیں سکتی۔ اونٹ والے کا انتظار تو اپنی مجبوری، اپنی بقا کی خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بقا کا گمشدہ بندوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کی بقا اس کو پیاری ہے۔ جیسے کوئی اپنے محبوب کو گمشدہ پائے اور باوجود اس کے کہ وہ محبوب کی زندگی اس پر انحصار رکھتی ہو، وہ اس کے لیے بے چینی محسوس کرے گا۔ بس یہ جو بنیادی مرکزی گہرا پیغام ہے، یہ ہے جو بے انتہا عزت اور توقیر کے لائق ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا خدا جو خالق ہے، جو رب ہے، جو مستغنی ہے،
میرے ضائع ہونے پر بھی ایسا ہی دکھ محسوس کرے گا گویا اس کا انحصار مجھ پر تھا۔ لیکن اگر ایسا شخص واپس نہ آئے تو قرآن کریم کی آیات سے پتہ چلتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اور تشریحات سے کہ پھر خدا مستغنی ہے، پھر اس کو کچھ بھی پرواہ نہیں رہے گی، اللہ کو کوئی گزر نہیں پہنچے گا۔ اس پہلو سے جب میں جماعتوں کو نصیحتیں کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کھوئے ہوئے دوست ہمارے واپس آ جائیں، تو اس میں جماعت کا کوئی نقصان پیش نظر نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ مجھے علم ہے کہ اگر ایسے لوگ نصیحت کو نہیں مانیں گے اور واپس نہیں آئیں گے تو صرف اپنا نقصان کریں گے، جماعت کا ہرگز کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اس قطعی علم کے ساتھ مجھے کوشش کرنا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں، اور آپ سب کو اس کوشش میں میرا اپنا مددگار بننے کی بار بار درخواستیں کرتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیں اس بات کو، اس نقطے کو جو اس تفصیلی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے، اس کے فلسفے کو سمجھ لیں۔ اگر اس کے فلسفے کو سمجھ لیں گے تو پھر آپ میں سے صرف وہی میرا مددگار ہوگا جس کو بنی نوع انسان سے محبت ہے۔ جس کو بنی نوع انسان سے محبت نہیں اور تعلق نہیں، ان پر میری باتوں کا کوڑی بھر بھی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس مضمون کا تعلق محبت سے ہے، جیسے خالق کو تخلیق سے محبت ہے۔ اسی طرح خدا کے بندوں کے ساتھ آپ کی محبت ان کی کمزوریوں میں آپ کو بے چین کر دیتی ہے، اور وہ بے چینی ہے جس کے لیے تلاش میں نظریں اٹھتی ہیں اور افق کو کھنگالا جاتا ہے نظروں سے کہ شاید کسی کونے سے ہماری کھوئی چیزیں واپس آ جائیں۔ بس تمام جماعت کی تربیت کا یہ بنیادی راز ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کھویا ہوا دیکھیں اور دل میں نفرت پیدا ہو یا غصہ پیدا ہو یا تحقیر کے خیالات آئیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، گھٹیا سا انسان تھا، یہ گھٹیا سی لڑکی ہے، گھٹیا سی عورت، گھٹیا سا مرد، یہ جاتے ہیں تو جائیں دفع ہوں۔ اگر یہ خیال آئے تو آپ خود متکبر ہیں، پھر آپ کو لوٹنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو خود اپنے خدا کی طرف پہلے لوٹنا ہوگا، ورنہ ان کھوئے ہوئے لوگوں کو آپ تلاش کر ہی نہیں سکتے۔ اور تربیت کے کام میں میری راہ میں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ بڑے بڑے نیک اور مخلص کارکن اور کارکنات بھی تربیت کرتے وقت اپنے آپ کو اس شخص سے اعلیٰ سمجھتے ہیں جس کی تربیت کرنی ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ ان کی تربیت پر وہ مجبور ہیں اپنی محبت اور پیار کے نتیجے میں، اور محبت اور پیار جتنا زیادہ ہوں گے اتنا اعلیٰ اور ادنیٰ کا فرق مٹ جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ملفوظات میں اور کھول کر بیان فرمایا ہے۔ پس جو واقعہ سویڈن میں گزرا اس کا بھی خالصتاً اس سے تعلق تھا۔ ہرگز جماعت کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے بغیر جماعت چل نہیں سکتی، لیکن جماعت کی ان سے محبت اور نظام جماعت کی ان سے محبت کو ضرورت تھی، اور اس کے لیے ہم کوشاں رہے۔ سال ہا سال میں نے کوششیں کی کہ ان لوگوں کو اپنا اندرونہ دیکھنے کی توفیق نصیب ہو، اور وہ سمجھ لیں کہ نظام جماعت ایک تقدس رکھتا ہے۔ اس کے تقدس میں خلل ڈالنے والا ہر شخص جو بےہودہ گوئی کرتا ہے، بدتمیزی اختیار کرتا ہے، اس سے قطعاً ان کو تعلق توڑ لینا چاہیے، اور یہ ان کے دل کا طبعی جذبہ ہوگا۔ بس یہ جو مضمون ہے کہ ایک شخص اس نظام کا کوئی احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کی تخفیف کرتا ہے، جو اللہ کی نمائندگی کرتا ہے، وہاں وہ اونٹنی کی طرح اس کے ضائع ہونے کا غم آپ کو نہیں لگنا چاہیے۔ وہاں وہ آیات آپ کی رہنما ہونی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو میری محبتوں کے باوجود پرواہ نہیں تو مجھے بھی اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، پھر جہاں جاتا ہے بھٹکتا پھرے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس
جو پاک تبدیلیاں وہاں واقع ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ میرے لیے بے انتہا خوشی کا موجب ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے جرائم نظام جماعت اور اس کی تذلیل کے تعلق میں بے حد گھناؤنے ہیں، اور ہرگز ہم پسند نہیں کریں گے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں آپ کی جماعت کی مساجد میں آنا جانا رکھیں اور ماحول کو گندہ کریں۔ بس آج کے دن ایک عام معافی کا اعلان بھی ہوگا، لیکن آج کے دن وہ سارے لوگ جن کو پہلے سے نظام کو اطلاع کر دی گئی ہے مسجد میں آنے سے منع ہوں گے، وہ ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ بیٹھتے رہے اٹھتے رہے، جنہوں نے مکروہ باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، ان پر اثر رکھتے تھے اور ہرگز پرواہ نہیں کی کہ ان کو روکیں، وہ سارے آج کے معافی کے اعلان عام سے مستثنیٰ ہیں، اور ان کو ہرگز اجازت نہیں کہ وہ ہماری مسجدوں کو گندہ کریں۔ آئندہ کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، لیکن آج کا یہی اہم اعلان ہے جس کو جماعت سویڈن جو سن رہی ہوگی یہ خطبہ اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نیا نظام اثر نو شروع کیا جا رہا ہے اور نئے عہدیداروں کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آج ہی میرے نمائندہ کی موجودگی میں آج یا کل مناسب وقت میں نئے انتخاب کروا لیے جائیں۔ یہ انتخابات عنقریب ہونے والے ہیں، مگر اس دوبارہ روحانی ولادت کے نتیجے میں ضروری ہے کہ ابھی سے یہ انتخاب کا ہو جائیں اور اس کو ٹالا نہ جائے۔ ان انتخابات کے متعلق میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور جماعت سویڈن غور سے سن لے کہ قاعدہ یہ ہے کہ مجلس شورا کے نمائندے بڑی جماعتوں میں جہاں امارت ہو، مجلس شورا کے نمائندے جو ہر جماعت سے منتخب ہوتے ہیں وہی ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ ہنگامی موقعوں پر استثنائی طور پر مجھے اختیار ہے کہ وقتی طور پر ان قواعد و ضوابط کو ٹال دوں اور جو تربیت کی روح ہے اس کو پیش نظر رکھ کر استثنائی فیصلہ کروں، مگر میں کلیتاً اس طریقہ کار کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ جماعت کے نمائندے ہی آئندہ اپنی امارت اور مجلس عاملہ کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن جتنا وقت چاہیے ان کو اس وقت کے حصے کو میں الگ کر دیتا ہوں۔ اس لیے آج ہی آپ میں سے جن جماعتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو یہ انتظار نہ کریں کہ 20 دن چاہیے یا ایک ہفتے کو ایک مہینے کا نوٹس چاہیے، آج ہی اپنے میں سے متقی لوگوں کو چن کر اور گوٹنبرگ میں کی طرف روانہ کر دیں۔ اگر آج نہ کر سکیں تو کل تک وہ وہاں پہنچ جائیں تاکہ سارے سویڈن کی نمائندگی میں ان کی آئندہ مجلس عاملہ کا انتخاب ہو، مرکزی مجلس عاملہ کا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کریں گے اور وہاں یہ سارے نمائندے انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو چکے ہوں گے۔ جو نئی روح قائم ہونی ضروری ہے اس میں محبت کے رشتے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پہلی سب قدورتوں کو کلیتاً کالعدم کر دیں جیسا کہ وہ تھیں ہی نہیں، اور پیار اور محبت کے رشتوں پر اس نئے نظام کو مضبوط ڈوروں میں باندھیں، اور جب بھی کسی بھائی کے خلاف کوئی دل میں قدورت پیدا ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان اقتباسات کو یاد کر لیا کریں جو اب میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانے لگا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس جاری تھا جب خطبہ ختم ہوا، وہ حصہ جو رہتا ہے میں وہاں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے، مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ زندگی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی۔ یہ ایک بہت ہی اہم پیغام یا نصیحت ہے جماعت کے لیے کہ آپ کی آرزوؤں کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ڈھال سکیں۔ ہزار آرزوئیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، ہزار تمنائیں انسان کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی اس کے مطابق نہیں ڈھلتی۔ ساری دنیا کا معاشرہ بے چین ہے۔ اگر آرزوؤں کو طاقت ہوتی کہ زندگی کو اپنے مطابق ڈھال لیں تو دنیا میں ایک فرد واحد بھی بے چین دکھائی نہ دیتا، جبکہ دنیا کے بڑے بڑے حکومتوں کے سربراہ بھی اور امیر ترین آدمی بھی دل کے اندر ایک بے چینی محسوس کرتے ہیں، اس کا اظہار کریں نہ کریں، لیکن جب بھی اظہار کے مواقع آتے ہیں ان سے یہی سنا جاتا ہے کہ وہ بے چین ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت یعنی طاقتور مملکت امریکہ سنی جاتی ہے، لیکن صدر کلنٹن کا حال دیکھ لیں، اس کو کیا کیا بے چینیاں لاحق ہوئی ہیں۔ اور عراق کے معاملے میں جو صدر کلنٹن کا رد عمل تھا، ہرگز بعید نہیں کہ ذاتی بے چینیوں کا رخ موڑنے کی خاطر اس نے یہ سارے اقدامات کیے ہوں، بلکہ میرا پہلا رد عمل عراق کے متعلق صدر کلنٹن کے بیانات سے یہی تھا کہ ان کے اوپر جو گندے حملے کیے گئے ہیں، جن کی تحقیق اگر ہو انصاف کے ساتھ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صدر کلنٹن صدر بننے کے اہل نہیں رہیں گے، صدر رہنے کے اہل نہیں رہیں گے۔ بعض امریکن چوٹی کے وکلاء کا یہ بھی خیال ہے کہ صدر کلنٹن کے متعلق اگر وہ الزامات ثابت ہو جائیں جن کے متعلق بھاری امکان ہے کہ ثابت ہو جائیں تو ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اب ایک دنیا کے بلند ترین مادی لحاظ سے بلند ترین طاقتور ملک کے صدر کا یہ حال ہو کہ اس کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہو، جس کو معلوم ہو کہ اگر سنجیدگی کے ساتھ قانونی کارروائیاں کی جائیں تو بعید نہیں کہ میں صدارتی محل کی بجائے کسی جیل کی کوٹری میں چلا جاؤں، اس کا دل بے چین ہی تو ہوگا۔ اس کی آرزوئیں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بس وہ رد عمل جو میرے دل میں پیدا ہوا کہ اس توجہ کو، قوم کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اور اثر نو قوم کا ہیرو بننے کے لیے اور یہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ قوم مجرم سمجھے بھی تو اس موقع پر اپنی قومی ہیرو کو معلق خطرات سے الگ کر دے، اس لیے یہ عراق والی کارروائی شروع ہوئی۔ اور یہ جو میرا تاثر ہے اس کی تائید میں بہت سے امریکن دانشور بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صدر کلنٹن کا بچنا عراق والے اقدامات کی وجہ سے ہے، اور بھاری اکثریت جو اس صدر کی تائید کر رہے ہیں ان سے جب یہ پوچھا جائے کہ آپ ان کو اس معاملے میں مجرم سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ صدر کی افادیت دوسری جگہ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کہ ان اخلاقی معاملات میں یہ مواخذے کے لائق ہو۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ساری امریکہ کی اخلاقی حالت ہی گر چکی ہے، اور اس گری ہوئی اخلاقی حالت کے بعد اخلاقی کمزوریاں وہ رد عمل پیدا نہیں کرتی جو آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے رد عمل پیدا کیا کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آرزوؤں اور تمناؤں سے تمہاری زندگیاں ڈھالی نہیں جاتی۔ اگر آرزوؤں اور تمناؤں سے زندگیاں ڈھالی جاتی
تو دنیا میں کوئی بھی بے چین دکھائی نہ دیتا، اور اب اگر تلاش کرو تو کوئی چین رکھنے والا آدمی مشکل ہی سے ملے گا۔ ٹٹولنے کی بات ہے، اگر کریدو اور ٹٹولو تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص مصیبتوں میں مبتلا ہے، اور جو دعاؤں کی ڈاک اکٹھی ہوتی ہے اس کو کوئی ایک نظر سے دیکھ لے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں ایک دفعہ ڈاک دیکھ رہا تو میری بچی آ گئی دفتر میں، ایک بات کرنی تھی، اس نے کہا بھائی یہ ڈاک آپ دیکھتے ہیں روزانہ؟ میں تو ساری عمر ان خطوں کا جواب نہیں دے سکتی، اگر ساری عمر میں لکھوں تو میں ان خطوں کا جواب نہیں دے سکوں گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ساری ڈاک بے چینیوں سے بھری پڑی ہوتی ہے، کسی کو کوئی بے چینی لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی بے چینی لگی ہوئی ہے، اور تمام بے چینیاں آرزوؤں کی ناکامی پر گواہ ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان بہت آرزوئیں اور تمنائیں رکھتا ہے، مگر غیب کی قضاء و قدر کی کس کو خبر ہے؟ غیب سے جو اللہ کی تقدیر ظاہر ہو اس کو کون جانتا ہے؟ زندگی آرزوؤں کے موافق نہیں چلتی، تمناؤں کا سلسلہ اور ہے، قضاء و قدر کا سلسلہ اور ہے۔ کتنی سادہ سی دل میں اتر جانے والی حقیقت کا بیان ہے، مگر یہ سادہ سی دل میں اتر جانے والی حقیقت ہمیشہ فراموش کر دی جاتی ہے۔ یہ مصیبت ہے جو تربیت کی راہ میں حائل ہے۔ بس ایسے لوگ جو بڑے غور سے میرے خطبات کو سنتے ہیں کہ جھوٹ کے قریب نہیں جانا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور واقعتاً دلی ایمان سے سر ہلاتے ہیں کہ ہاں ہم نہیں کریں گے، اور واپس جاتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ عادت اتنی گہری ہے جھوٹ کی کہ کسی نہ کسی موقع پر کسی نہ کسی بہانے جھوٹ ضرور سر اٹھا لیتا ہے۔ ایک جھوٹ ہی کے خلاف جہاد جو ہے بڑی محنت کو چاہتا ہے، اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر شخص کو اپنے دل میں کرنا چاہیے۔ اس پہلو سے حضرت مسیح علیہ السلام کی باقی تحریر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہی سچا سلسلہ ہے جو قضاء و قدر کا سلسلہ ہے۔ خدا کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں۔ عظیم الشان ایک عرفان کا سمندر اس فکرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں۔ ایک سوانے وہ ہیں جو ہم دنیا میں لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، فلاں کی زندگی کے حالات، فلاں کی زندگی کے حالات، اور ان میں بہت ہی احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ اور بعض چیزوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ایک مرحوم کا ذکر خیر ملتا ہے، لیکن بلا شبہ اس کی زندگی کا وہ پہلو نہیں اچھالا جاتا جو دراصل حقیقی اندرونی پہلو ہے، اور نہ اس کو اچھالنے کی اجازت ہے کسی کو، نہ کسی کی اس اندرونی پہلو تک رسائی ہے۔ اذکروا موتاکم کی نصیحت میں جہاں خیر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، نیکی کے ساتھ موتا کا ذکر کیا کرو، وہ ہم اسی پہ عمل کریں گے، گو ہم اسی پر عمل کریں گے اور بدیاں نہیں اچھالیں گے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بات اپنی جگہ اسی طرح قائم ہے کہ خدا کے پاس انسان کے سوانے سچے ہیں۔ بہت ہی پیارا فکر ہے، بہت ہی دل ہلا دینے والا فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد جتنی مرضی لوگ ہماری تعریفیں کریں اور ہمیں اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیں، مگر ہماری زندگی کے وہ راز جو بھیانک راز ہیں، جن تک صرف ہماری یا ہمارے بعض عزیز ترین قریبیوں کی رسائی ہے، ان پر بھی تو کوئی سوانے لکھے، اگر لکھنا کی اجازت ہو، تو پھر ایک اور انسان کی تصویر ابھرے گی جو نہایت بھیانک ہوگی۔ ایسی تصویر ہوگی کہ ظاہری سوانے کے مقابل پر دل بے اختیار پکاریں گے کہ یہ سوانے سچے ہیں اور وہ سوانے جھوٹے تھے۔
تو حضرت مسیح علیہ السلام ان سوانے کی اشاعت کی تحریک نہیں فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان سوانے پر تم آگاہ ہو جو خدا کے ہاں سچے ہیں۔ ہر انسان کو خبر ہے ان سوانے کی، ہر انسان اگر چاہے تو اپنے دل میں ڈوب کر ان سوانے کی تفاصیل سے اثر نو آگاہ ہو سکتا ہے۔ اثر نو اس لیے کہ اکثر وہ جب دل میں ڈوبتا ہے تو نیکیوں کی باتیں ہی سوچتا ہے، اپنی بڑائی کے تذکرے ہی سوچتا ہے، یہی سوچتا ہے کہ مجھے دوسرے پر کیا فضیلت حاصل ہے۔ بس قرآن کریم میں جو فضیلت کا ذکر جن آیات میں ملا تھا وہی فضیلت ہے جو دھوکے کا موجب بھی بن جاتی ہے۔ اللہ نے تو فضیلت عطا فرمائی، مگر جس کو عطا فرمائی وہ اپنی فضیلت کے تذکروں میں ہی ڈوبا رہتا ہے اور اپنے دعووں کی تلاش نہیں کرتا۔ جو سوانے خدا کے ہاں سچے ہیں وہ سوانے ایسے ہیں کہ اس کی ان تک رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسی نے تو بنائے ہیں۔ ان سوانے کا خاکہ اسی کے اعمال ہی نے تو کھینچا ہے۔ بس اس پر غور کے بغیر کوئی سچی توبہ نصیب نہیں ہو سکتی اور کوئی سچی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں کیسی پیاری بات ہے، یہ بتانے کے باوجود کہ خدا کے سوانے سچے ہیں ان پر عمل کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس کے باوجود دل سوئے رہیں گے، اس کے تذکرے کرتے چلے جائیں، بار بار کریں، عمر بھر کریں، مگر جن دلوں کی آنکھ نہیں کھلے گی وہ خواب غفلت میں سوئے پڑے رہیں گے، اور یہ باتیں ان کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گی اور سمجھیں گے کہ دوسروں کے متعلق ہو رہی ہیں، ہمارے متعلق نہیں ہو رہی۔ اور اس میں ساری جماعت جو میرے مخاطب ہے الا ماشاء اللہ سب کا یہی حال ہے۔ خود میرا بھی یہی حال تھا، اب کم ہو چکا ہے اور دن بدن کم ہو رہا ہے، مگر بسا اوقات میں اپنے آپ کو ایسی حالت میں پکڑ لیتا ہوں جہاں میں جانتا ہوں کہ میری سوچ درست نہیں تھی، یعنی میرے قلبی رد عمل کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہی اچھا طریق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توجہ پھیر دی اور پکڑ لیا کہ اچھا طریق نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ اصلاح زندگی بھر کا سلسلہ ہے۔ اس لیے جیسے میں آپ کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے نہ کریں، اپنے سامنے تو کریں، اپنے خدا کے سامنے تو کریں، اور ان سچے سوانوں سے ایک اور حکایت اپنے دل کی، اپنی زندگی کی لکھیں، جن سچے سوانے کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرماتا رہا ہے، جب چاہتا ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اس کی رحمت اور اس کے حلم نے ہلاکت کا فیصلہ کرنے کے بجائے مہلت دینے کا فیصلہ کیا۔ بس اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور جان لیں کہ یہ مہلت ہمیشہ کی مہلت نہیں ہے۔ ہمیشہ فرماتے ہیں ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ قضاء و قدر کا سلسلہ ایسے وقت نازل ہو جائے جب آپ کی تمنائیں باقی تھیں، ایسے وقت میں آپ کی زندگی کا سلسلہ منقطع ہو جائے کہ جس کے بعد پھر کسی اصلاح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فرمایا توحید کی ایک قسم بھی ہے، ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دے اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دے۔ یہ پچھلی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ توحید کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دے۔ اکثر لوگ توحید سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی نفس کی اغراض توحید سے تعلق رکھے بغیر پوری ہو نہیں سکتی، اور اسی حد تک ان کا تعلق رہتا ہے کہ ان کے لیے ملک عدم کی طرف لوٹنے کا وقت آ جاتا ہے، یا ملک عدم تو یوں ہی محاورہ ہے، آخرت کی زندگی کی طرف لوٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ لیکن خدا کے سچے اور پاک لوگ خصوصاً انبیاء توحید کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں
کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دیتے ہیں اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کر دیتے ہیں۔ یہ جو تعلق ہے یہ ہر قسم کی اصلاح کی قدرت رکھتا ہے۔ جو توحید کے لیے اپنے نفس کی اغراض کو اٹھا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو توحید سے متصادم اغراض ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت نہ دیکھے، تو ساری زندگی توحید کے مطابق ہو جائے گی۔ اس سے بہتر علاج ان بیماریوں کا نہیں ہے جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ توحید کی خاطر اپنے نفس کی اغراض کو اٹھا دے بیچ سے، اللہ تعالیٰ سے توحید کا تعلق مانگے اور اپنی نفسانی اغراض کی طلب نہ کرے۔ توحید باری تعالیٰ اس کی اغراض پر نگاہ رکھے گی اور جو غرض وہ پوری فرمائے گا وہی حقیقت میں ہمارے فائدے کی غرض ہوگی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ کی دعا میں نے بارہا آپ کو یاد دلائی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ نہیں کہا کہ میری یہ غرض ہے اور میری یہ غرض ہے، میری وہ غرض ہے۔ اغراض تو اس دعا میں مضمر ہیں، لیکن فرمایا جو تو پسند فرمائے وہ غرضیں پوری کر دے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں دیکھیں آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا، دنیا بھی حاصل ہوئی، آخرت بھی حاصل ہو گئی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اس فقرے میں یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کی اغراض اللہ کے تعلق میں اپنے نظر سے اٹھا دو، ان کو اٹھا کر ایک طرف کر دو، پیچھے صرف توحید کی محبت باقی رہ جائے گی۔ اور جب توحید کی محبت میں آپ اپنی اغراض کو ایک طرف پھینکیں گے تو اللہ آپ کی اغراض کا نگران ہو جائے گا، اللہ لازماً آپ کی مدد فرمائے گا۔ کل یمد ہاؤلائے و ہاؤلائے کا یہ مضمون بھی ایک ہے۔ ان خدا تعالیٰ کی طرف سے فضل پانے والوں کے ساتھ، ہر گروہ کے ساتھ اللہ کا ایک مدد دینے کا تعلق ہے، اور مدد اس کو دے گا جو خدا کی مدد کے سوا کسی اور مدد کا سہارا ڈھونڈیں گے نہیں۔ یہ بھی توحید کی ایک قسم ہے۔ بس بہت سے دعا کرنے والے اپنی دعاؤں کے ماحصل سے غافل ہوتے ہیں، یعنی جو ان کی دعاؤں کو پھل لگنا چاہیے وہ نہیں لگتا، اور ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کیوں نہیں لگ رہا۔ کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے میں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ وہ آخرت کی صحیح کرتے ہیں، یعنی دنیا طلبی کا ان کے دلوں میں کوئی اشارہ تک نہیں ہوتا۔ ان میں سے ان کی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اور ان کو مدد دیتا ہے جو مدد کے دوسرے راستے کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو ان آیات میں جو گہرا فلسفہ ہے کہ آپ کی دعائیں کیسے مقبول ہوں گی وہ کھول کر بیان فرمایا گیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تمام باتیں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہی ہیں، ان سے ہٹ کر نہیں۔ بس وہ آیات جو ہم روز پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر ان کے مرکزی نقطے کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام مسلسل بار بار اس طرف نظر کو پھیرتے ہیں اور توجہ دلاتے رہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا اس لیے دل کو جگا جگا کر غور کرنا چاہیے۔ یہ امور ایسے نہیں ہیں جن کو سادہ آدمی نہ سمجھ سکیں، جن کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب عرفان بڑے عالم کی ضرورت ہو۔ یہ سارے وہ امور ہیں جن کا تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، ہوشیار اور سادہ سب سے برابر کا تعلق ہے، اور سب ان کو برابر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام کی یہ تعلیم صرف چیدہ انسانوں کے لیے ہوتی، اور عوام الناس جو خدا ہی کے بندے ہیں ان کے لیے یہ تعلیم ان پر یہ تعلیم چسپاں نہ ہو سکتی۔ مگر میرا یہ مذہب، میرا کامل یقین ہے کہ یہ تعلیمات اپنے اندر جتنی بھی گہرائیاں رکھیں ان میں ڈوبنے کے امکانات تو بہت موجود ہیں، مگر اپنی سطح پر بھی وہ پیغام دے رہی ہیں جو ہماری نجات کے لیے ضروری ہے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ بس جو باتیں میں آپ سے بیان کرتا ہوں
ہرگز ایسی نہیں کہ ان کے لیے ان کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہو۔ سادہ انسانی تجربوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انہی سادہ انسانی تجربوں کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ اب جہاں تک پرواہ نہ کرنے کا تعلق ہے، وہ مضمون بھی حضرت مسیح بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے میں نے اس سے مضمون سے بات شروع کی تھی جہاں بے انتہا پرواہ ہے، اور اب بے پرواہی کی باتیں بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ ان دو فکروں میں ایک ایسا آپ کو تضاد دکھائی دے گا جو اونٹ والے واقعہ سے ٹکراتا متصادم دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا مگر صالح بندوں کی۔ وہ بندہ وہ گناہگار جس کا ذکر اس صحرائی اونٹ کے واقعہ میں بیان ہوا ہے، اس پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ خدا کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ خدا کا بندہ لوٹتا ہے، جیسے گم شدہ اونٹ کے لوٹنے پر اس کے مالک کو خوشی ہوتی ہے۔ جو غائب ہو جائے اس کے نتیجے میں اس کو کوئی خوشی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہاں پرواہ کا مضمون اس طبی محبت اور اطمینان سے تعلق رکھتا ہے جس کی گویا خدا راہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف صالح بندوں کی پرواہ کرتا ہے اور گناہگاروں کی نہیں پرواہ کرتا۔ گناہگاروں کی پرواہ ان معنوں میں کرتا ہے کہ کسی وقت وہ پلٹیں اور کسی وقت تو صالح بندے بننے کی کوشش کریں۔ یہ واقعہ ہے جو اس ظاہری تضاد، یہ بات ہے جو اس ظاہری تضاد کو دور کرتی ہے۔ فرمایا اگر تم اس کے صالح بندے بننا چاہتے ہو، ایسے بندے جن کی وہ بے حد پرواہ کرے گا، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی پرواہ شروع کر دو۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہاری پرواہ چھوڑ دے گا۔ آپس میں اخوت اور محبت کو پیدا کرو اور درندگی اور اختلاف کو چھوڑ دو۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ۔ ہر ایک قسم کے ہزل اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بہلانے کے لیے ہلکی پھلکی گفتگو نہ کرو، لطائف بیان نہ کرو۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی تحریرات اور اپنے سوانے سے مختلف ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی بسا اوقات مجالس میں، بعض دفعہ مناظروں میں بھی لطائف بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی عبارت میں بھی ایک ایسی لطافت تھی جو دل کو ہلکا پھلکا کرتی ہے۔ تو تمسخر اور ہزل اور چیزیں ہیں۔ تمسخر اور ہزل میں ہمیشہ کسی دوسرے کی تخفیف مراد ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے سے ادنا جاننے کے نتیجے میں، کسی شخص کو گھٹیا سمجھنے کے نتیجے میں اگر آپ کوئی مذاق کریں تو یہ ہزل اور تمسخر کی ذیل میں آئے گا۔ اس قسم کے ہزل اور تمسخر تکبر سے پیدا ہوتے ہیں، اور تکبر بدترین گناہ ہے۔ بس جب بھی آپ سوسائٹی کے حالات پر غور کریں، آپ کو وہاں مختلف قسم کے لطیفہ گو دکھائی دیں گے۔ بعض ایسے لطیفہ گو ہیں جو بات کی لطافت کی لذت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ جب ساری مجلس ہنسی سے زعفران بن جاتی ہے تو کسی شخص واحد کے ذلیل ہونے کا تصور نہیں ہوتا۔ سوسائٹی میں کسی ایک پر بھی حملہ مقصود نہیں ہوتا۔ ایسے لطائف کو ہزل نہیں کہا جاتا، لیکن کچھ لطیفہ گو ایسے ہوں گے جو آپ اب غور کریں تو شناخت کر لیں گے
وہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ میں سے کسی ایک بھائی کی تذلیل مراد ہوتی ہے، اور وہ بڑا ہنستے ہیں کہ وہ اس قسم کا آدمی ہے، اس قسم کا آدمی ہے، اور اس کے متعلق جھوٹی باتیں بھی بیان کرتے ہیں اور جھوٹی مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، اور اس معاملے میں بڑے شہرت یافتہ ہوتے ہیں کہ بڑا مزاحیہ آدمی ہے، اس نے فلاں کے گنج کا ایسا مذاق اڑایا، فلاں کی غربت کا ایسا مذاق اڑایا، فلاں کی لا علمی کا ایسا مذاق اڑایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہزل اور تمسخر کی حد میں آتے ہیں، اور بعض لوگوں کی ساری زندگی ہزل اور تمسخر کے گھیرے کے اندر صرف ہوتی ہے۔ اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو جب بھی وہ لطیفہ گوئی کریں اس پر غور تو کر کے دیکھیں کہ لطیفے کا آغاز دل کے اندر کس حصے میں اپنی جڑیں رکھتا ہے۔ اگر وہ ان کی کسی قسم کی بڑائی اور برتری اور اپنے بھائی کی تذلیل کہ اس دائرے میں پیوند ہے، اس دائرے میں دبا ہوا ہے جو دل میں موجود ہوتے ہیں، مختلف دل کے دائرے ہیں، کچھ یہاں کچھ وہاں، کہیں تکبر ہے، کہیں نیکی کے آثار بھی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو تفصیل سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ اگر تمسخر کے وقت آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس تمسخر کی جڑیں آپ کے دل میں کہاں واقع ہیں۔ وہاں اگر نیکی اور بھلائی ہو، اگر محض لطافت ہو، اپنے ماحول کو خوشگوار بنانا مقصود ہو اور کسی اور کی برائی مقصود نہ ہو، تو یہ ہرگز ہزل اور تو وہ تمسخر نہیں ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کو اجازت نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں تمسخر کی اب تعریف دیکھ لیں۔ تمسخر میں جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے، لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ جھوٹ تمسخر میں ضرور شامل ہو، اس لیے انبیاء کے ساتھ غیر سوسائٹی کا جو سلوک ہے اس کو قرآن کریم نے تمسخر کے رنگ میں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اور تمسخر سے مطلقاً کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر دیتا ہے، صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ بس وہ تمسخر جس کو معمولی بات سمجھا گیا، اگر اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہے تو یہ پودا اکھیڑا جائے گا اور شجر خبیثہ کی طرح ادھر ادھر تمام دنیا میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہے گا اور اس کی زندگی کا پانی سوکھ جائے گا۔ اس ہواؤں کے ذریعے اس طرف سے ادھر لے جائے جانے والے پودے میں رفتہ رفتہ کوئی جان بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو سمجھنی ہیں، لازماً سمجھنی ہیں اور لازماً سمجھ سکتے ہیں۔ موٹی معمولی عقل کا انسان بھی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ جب بھی اس کی طبیعت مذاق کی طرف مائل ہو، اپنے دل کو ٹٹولے اور دیکھے کہ یہ مذاق دل کے کس حصے میں پیوستہ ہے۔ وہ دل کا سوائل، یعنی وہ سرزمین دل کی جہاں یہ پیوستہ ہے، وہ اگر پاک اور صاف ہے اور اس میں گندے پودے کے اگنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر آپ فائز ہیں، آپ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فوز عظیم کی خوشخبری دیتا ہے۔ ورنہ ضرور آپ نے اکھڑنا ہے اور اکھڑ کے بالآخر موت کی طرف آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ فرمایا تمسخر انسان کے دل کو صداقت سے دور کر کے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے بہت گہری نظر سے ایسے لوگوں کا مطالعہ کیا ہے، 100% درست بات ہے کہ اس قسم کے تمسخر میں مبتلا لوگ پھر اپنی نیکی کی حالت پہ کبھی بھی قائم نہیں رہتے، ایک جگہ سے اکھڑتے ہوئے دوسری جگہ چلتے چلے جاتے ہیں جہاں موت ان کا انتظار کرتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آیا کرو۔ اب یہ جو روزمرہ کی عزت ہے، یہ
دل کی صفائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ یہ تمسخر کرنے والے بھی ایک عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ کسی آدمی کو چھوٹا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بادشاہو بیٹھو تھے، وہ بادشاہو کہہ کر بظاہر عزت کرتے ہیں اور حقیقت میں سخت تذلیل کرتے ہیں۔ کسی غریب آدمی کو سیٹھ صاحب تشریف لائیے اور وہ کہتے ہیں ہم نے تو سیٹھ ہی کہا ہے نا، لیکن مراد یہ ہے کہ یہ شخص اتنا غریب اور بیکار ہے کہ سیٹھ کا بالکل اپوزٹ ہے، بس بظاہر اس کی عزت ہوئی ہے سیٹھ کہہ کر، مگر اس سے زیادہ تکلیف دے خنجر اس کے دل میں نہیں گھونپا جا سکتا۔ اس کو غریب کہہ دیتے تو اس کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اگر غریب کو سیٹھ کہا جائے تو اس کو اپنی غربت یاد آ جاتی ہے اور برے رنگ میں یاد آتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ بس آج چونکہ اب وقت ہو چکا ہے، میں اس مضمون کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ میں کہا اب یہ الگ رکھیں اور نشان ڈال لیں تاکہ مجھے پھر شبہ نہ پڑے کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ مضمون انشاءاللہ جاری رہیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ جماعت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ بس آج کی یہ بڑی خوشخبری ہے کہ جماعت سویڈن نے ایک کوشش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس تصور کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے۔ میری دعا ہے کہ اب ہمیشہ اس بات پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں اور موت تک کبھی ان نیکیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جو نیکیاں اختیار کرنے کا آج وہ عزم کر چکے ہیں، اور اس مجلس میں جو یہ وہاں قائم کی جائے گی میری نمائندگی کے زیر صدارت، اس میں دوبارہ اس عہد کو دہرایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر